بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو آپ مہمان ہمارے جامع مسجد چپسن کی زیارت کا تشریف ہے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اس جامع مسجد چپسن کے نائب امام ہوں، میرے بڑے بھائی اس مسجد کے خطیب ہیں، ہمارا خاندان 400 سال سے اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ جامع مسجد چپسن جو کہ مبلغ اسلام جو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ علیہ، وہ ہمدان ایران کے رہنے والے تھے، وہ بادشاہ کا بیٹا تھا، حافظ قرآن تھے۔ اس نے اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں تبلیغ کے سلسلے میں وہاں سے کشمیر تشریف لایا، تو کشمیر سے یہ سنگلاخ پہاڑوں سے بلتستان تشریف لایا۔ تقریباً 800 سال قبل 786 ہجری کی بات ایڈ تھی کہ اس وقت پورے بلتستان بدھسٹ تھے، بدھ مت تھے۔ یہ تاریخ کی کتاب میں لکھا ہوا، یہاں بدھسٹ کے ایک ٹیمپل بنا ہوا تھا، اس ٹیمپل کے اوپر انہوں نے لوہے کے گھوڑا بنا ہوا تھا، اس کو وہ لوگ پوجا کرتے تھے، بدھسٹ کے لوگ۔ جب مبلغ اسلام جو امیر کبیر سید الحمدانی یہاں تشریف لائے تو ان کے ساتھ مباحثہ مکالمہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کلمہ پڑھیں، تو بدھسٹ کے پیشوا نے کہا ہمیں کوئی معجزہ کرامات دیکھا ہے تو ہم بھی کلمہ پڑھیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک میٹل کا ایک گھوڑا بنا ہوا ہے، اس کو لوہا لا کے آگ کی طرح گرم کر دیں گے، اگر آپ کے کلمے میں کچھ طاقت ہے تو وہ گرم والی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے فضا میں اس خپل کو چکر مارے، تو وہ اللہ کے ولی اللہ کے حکم سے بسم اللہ پڑھ کے اس چیلنج کو قبول کرنے کے بعد اللہ کے حکم سے اس گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے فضا میں رون کر کے جب یہاں تشریف لایا، تو وہ بدھسٹ کے جو پیشوا تھے اس کو لما کہتے تھے، وہ جادو کرتے تھے، وہ آسمان کی طرف اڑنے لگا۔ یہ تاریخ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جوتے کو آسمان کی طرف چھوڑا، تو وہ بدھسٹ کے سر پر مارتے ہوئے اس کو واپس لایا۔ لانے کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھی، کلمہ پڑھنے کے بعد اس مسجد کے سنگ بنیاد رکھی، اس کا نام رکھا ہے شیخ چند۔ شیخ ہمارے بستی لینگویج میں عدالت کو کہتے ہیں، کورٹ کو کہتے ہیں۔ تو پرانے زمانے میں یہاں کوئی آمد رفت نہیں تھے، کوئی حکمران نہیں تھے، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے تنازعات ہوتے تھے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد جامع مسجد چپچن کی قسم کھاتے تو اس وقت فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو جس نے حق پر قسمیں کھا اس کو کچھ نہیں ہوتا، جس نے ناحق پر قسمیں کھا اس کو دنوں مہینوں منٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سزا عذاب دکھاتا ہے، کیونکہ یہ متبرک جگہ انہوں نے اپنے ساتھ معمار ترکان لے کے آ کے بوضو اس مسجد کی تعمیر کی۔ یہ سارے نقش نگاری بھی اسی زمانے کے، اس کی جو پینٹنگ رنگ روغن بعد ہوا ہے۔ آج کل کوئی آرکیٹیکچر کو ڈیزائنر یہ نہیں بنا سکتے، یہ اللہ کے ولیوں نے بنایا۔ اس وقت اتنے فیسلٹیز بھی نہیں تھے، اتنے اوزار نہیں تھے، اتنے پبلک نہیں تھے، اتنے معاشیت نہیں تھے، اس کے باوجود یہ اللہ کے ولیوں نے اس پہاڑی علاقے میں ایک تاریخی ایک ووڈ کے ایک مسجد تعمیر کی۔ تو یہ متبرک جگہ، اس میں کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی ڈیفیکٹ ہو، اولاد کے بارے میں، بیماری کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، صدقے دل سے اعتقاد سے اللہ سے دعا مانگ کے چلے، انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ لوگوں کا اعتقاد ہے کیونکہ اللہ کے ولیوں نے بنایا۔ اس مسجد کے اندر 6 اذانیں ہوتے، ایک تہجد کی اذان ہوتے رات کے آدھے میں، پھر تہجد کی نماز ہوتے، پھر صبح کی نماز ہوتی، پھر جو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے تصنیفات کتاب ہے، اس میں سے ایک کتاب مشہور ہے، اس کو دعوت الصوفیہ کہتے ہیں۔ اس میں تمام ورد وظائف، تمام اسماء الحسنہ، اللہ کے ذکر تسبیح تحویل اس میں موجود ہے۔ تو یہاں کے مقامی حضرت صبح کی نماز کے بعد ہر مسجدوں میں گول داگرہ لگا کے اس کا ورد کرتے ہیں، اس کو اورات فتحیہ کہتے ہیں۔ یہ جو اس مسجد کے ہسٹری کے ساتھ یہاں سردیوں میں اعتکاف نشینی ہوتے، ایک بندے کے لیے ایک جانماز ملتے، 1000 کا تسبیح ملتے، دن کو روزے کے حالات میں، رات کو اللہ کے ذکر تسبیح تحویل قرآنی تلاوت میں مہ ہوتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اس کے بیچ میں ایک مینار ہے، آپ کو بیک سائڈ سے دیکھ سکتے ہیں، اس کی بھی ہسٹری کتاب میں اس طرح لکھا ہے۔ وہ اللہ کے ولی ان کو بناتے بناتے اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کرتے تھے۔ لفظ اللہ 4 ضرب پر مشتمل ہے، ہاتھ رانوں پہ رکھ کے اللہ کہتے، لفظ اللہ کو دل کو مارتے تھے، دل کو واش کر، دل کو تزکیہ نفس شیطان کو نکال لیتے، اس لیے اس نے بیچ میں ایک مینار بنا ہوا ہے اپنے مونوگرام کے طور پر۔ تو یہ اسٹرکچر اسی زمانے کا ہے۔ تو یہاں امن ہے، سکون ہے، کوئی ڈکٹی نہیں ہے، کوئی چوری نہیں ہے، کوئی کرائم نہیں، کوئی مذہبی ایشو نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے، کلمہ چاہتا ہے، لا الہ اللہ چاہتا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے اس یہاں کے جو خوبانی، یہاں کے شاتوت، یہاں کے چیری، جہاں بھی انجوائے کر سکتے، کھا سکتے، لے سکتے بغیر چارج کے، یہاں کا ایک کلچر ہے۔ تو جہاں بھی یہاں سے ماؤں بہنوں بچوں کے ساتھ دعا سلام کرتے ہیں، یہاں کا ایک کلچر ہے۔ تو اللہ کے فضل سے یہ سارے آپ کو نیچرل چیز نظر آتے ہیں۔ تو یہ سرینا بہت سے چیزیں یہاں آپ کے ساتھ جو ڈرائیور آپ گائیڈ ہے وہ آپ کو کاپریٹ کریں گے۔ تو باقی اس مسجد کی ہسٹری میں نے آپ کو سنا ہے، اور اس مسجد کی جو جانماز آپ کو نظر آتا ہے، یہ ڈیفیکٹ اس لیے نظر آتے ہیں، لوگ اپنے طرف سے من کے چھوڑ کے جاتے ہیں، آپ انہیں حاجت پورا کرنے کے لیے، دعا کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔
یہ جو اس مسجد کے اس کے سارے کارگر اور یہ تبتی کشمیری اور کاشغری تھے، تو امیر کبیر وہ اللہ کے ولی تھے، پورے اس خطے کو دار اسلام میں لانے کے بعد وہ چین سنکھیا تک چلا گیا، وہاں سے وہ کولاب، ابھی کولاب میں اس کا مقبرہ ہے، اس کا سکہ چلتا ہے اس وقت بھی وہاں، پاکستان کا قائد اعظم کا سکہ چلتا ہے، اس کا سکہ چلتا ہے، لوگ اس کے اوپر پی ایچ ڈی کرتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں، مقالہ لکھتے ہیں۔ یہ جو اس کی ہسٹری میں نے آپ کو سنا، اسی کے ساتھ آپ تمام جو ادھر لوکل اور تمام لوگ ان کے ساتھ آپ تھوڑا ایک دعا بھی کر دیں گے۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واحشرنا مع المتقين والأبرار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له من الغم فزاد من المؤمنين، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أما يجب المستر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجب المستر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجب المستر إذا دعاه ويكشف السوء، اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين.